آج میں آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہی ہوں جو ضلع بکسر کے ایک گاؤں میں ہوا۔ ایک خاندان تھا جس میں رونق نام کا لڑکا اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رونق 20 سال کا ہوا تو لڑکیاں اس سے ملنے آنے لگیں۔ کچھ دن گزر گئے، اسی لیے رونق کو ایک لڑکی کی تصویر پسند آئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ بولتا، کیوں نہیں؟ ہر لڑکے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عورت خوبصورت اور تہذیب یافتہ ہو تاکہ اسے کسی کے سامنے لے جانے سے اس کی عزت بھی بڑھے۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری اس سے شادی کر دوں گی۔ اور لڑکی کے باپ کو کہا۔ کچھ دن بعد اس کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی ہلدی کی اور مہندی اور موسیقی سے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ اس کا گھر تمام مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود ہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کو سیر کے لیے باہر لے جاؤں گا اور دوستوں سے بہت باتیں کروں گا کہ یہ دیکھو، یہ دلہن لاکھوں میں ایک ہے۔ کیونکہ اس دن اس کی شادی ہو رہی تھی، گاؤں والے بھی بڑے دھوم دھام سے لڑکی کے پر گھر پہنچے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب صبح کا وقت آیا تو اس وقت لڑکی کو ڈولی میں اکیلا اس کے سسرال لایا گیا۔ 4 کہار ڈولی اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے۔ اس وکیل نے سوچا کہ اس نے کہیں درخت دیکھا ہے، یہ ڈولی اس کے نیچے رکھی جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے۔ تبھی آم کا درخت نظر آیا۔ وہ لوگ ڈولی رکھ کر پانی پینے لگے اور کہا کہ بہو، اگر آپ کو بھی پیاس لگی ہے تو پانی پی لو۔ پھر اس درخت کی چڑیل نیچے آئی اور دلہن کو مارنے کے بعد اندر آ کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، کچھ دیر بعد وہ اپنے سسرال آئی۔ لاک 4 کے بعد رات ہوئی تو رونق اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر بیٹھا دلہن سے باتیں کر رہا تھا، پھر اسے بہت پیاس لگی۔ اس نے کہا کہ میں پانی پی کر آؤں گا۔ دلہن نے کہا کہ تم بیٹھو، میں پانی دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کنویں سے پانی نکال کر اسے دیا۔ یہ دیکھ کر رونق زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے چڑیل کو نقاب میں چھپا ہوا دیکھا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، اس لیے اس چڑیل نے کہا کہ بھاگو مت، میں تمہیں قتل نہیں کروں گی اور اب تمہارے ساتھ بھی نہیں رہوں گی، ورنہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ کیونکہ آپ نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے، لیکن یہ گاؤں ہمیشہ ہماری نگرانی میں رہے گا کیونکہ یہاں میرا سسرال ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ اپنے گاؤں والوں کو بتاتے ہیں کہ جس گھر کا چولہا شمال کی طرف ہوگا، یہ سب اپنے گھر کے چولہے کی جنوبی سمیت، تو اس کے گھر میں ہمیشہ برکتیں رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ صحیفوں کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ بھوت اکثر جنوب میں رہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے آج بھی اس گاؤں میں نہ بھوک ہے، نہ کوئی بیمار، وہاں سب خوش و خرم رہتے ہیں۔